ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے اس بات کا کہ کوہنیاں ہاتھوں کے غسل میں اور ٹخنے پیروں کے غسل میں داخل ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تھا۔ ان کا اختلاف اور ان کی دلیل بیان کر کے جو احناف میں سے امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ کا موقف ہے، ہم نے اس کو بیان کیا، پھر اس کی دلیل دی، اور امام ظفر علیہ رحمت و رضوان کی دلیل کا بھی جواب ہو گیا۔ اب یہاں سے فرماتے وما ذکروا انہا غایت الاسقاط فمشہور فی الکتب فلا نذکرہ، اور وہ جو فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ میں الی المرافق اور الی الکعبین یہ دونوں غایت اسقاط ہیں، تو وہ کتابوں میں مشہور ہے، ہم اس کا یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ غایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے غایت امتداد اور دوسری غایت اسقاط۔ غایت امتداد کا مطلب یعنی حکم کو کھینچ کر لے جانا علاقے مابعد تک، اور غایت اسقاط کا مطلب علاقہ مابعد جو ہے اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس سے حکم کو ساقط کرنا۔ جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل میں الہ جو ہے الی اللیل یہ غایت امتداد ہے، کیونکہ صوم مطلق امساک کا نام ہے نا، مطلقاً کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام امساک ہے۔ تو اگر الی اللیل یہ لفظ نہ لایا جاتا آیت کریمہ میں، تو اگر کوئی 1 منٹ کا بھی امساک کر لیتا تو وہ روزے دار کہلاتا۔ تو اب ایسی صورت میں الی اللیل فرما کر رب نے روزہ کہاں تک رکھنا ہے اس کو دراز کر کے بیان کیا کہ روزہ 1-2 منٹ کا نہیں ہے، بلکہ اس کو صبح صادق سے رکھنا ہے رات تک۔ تو یہ روزے کے تمامیت کے حکم کو کھینچ کر لے گیا الی رات تک، تو یہ ہوئی غایت امتداد۔ ٹھیک ہے، غایت امتداد میں علاقہ مابعد جو ہوتا ہے وہ ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ الی اللیل والی جو غایت ہے وہ غایت امتداد ہے، اس لیے لیل روزے میں داخل نہیں ہے۔ بخلاف آیت وضو میں الی المرافق اور الی الکعبین یہ غایت امتداد نہیں ہے، غایت اسقاط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں غایت نہ ہوتی، صرف اتنا فرما دیا تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو ایدی ید کی جمع ہے، ید کا اطلاق انگلیوں سے لے کر کاندھے تک ہوتا ہے پورے ہاتھ پر، اسی طرح رجل کا اطلاق پیروں کی انگلیوں سے لے کر ران کے جوڑ تک ہوتا ہے نا، تو پورا پیر کو حکم شامل ہو جاتا دھونے کا۔ تو اب یہاں جو الی المرافق یا الی الکعبین لے کر آئے وہ حکم کو کھینچ کر لے جانے کے لیے نہیں، کیونکہ حکم تو اس کے بغیر ہی پورے ہاتھ پورے پیر کو شامل ہو جاتا، بلکہ مرافق اور کعبین لا کر یہ بتایا گیا کہ کوہنی کے بعد کا جو حصہ ہے کاندھے تک، اسی طرح پیر میں ٹکنے کے بعد کا جو حصہ ہے ران تک، وہ نہیں دھونا ہے، بلکہ کوہنی تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پیر دھونا ہے۔ تو یہ غایت اسقاط ہوئی کہ غایت کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو حکم سے ساقط کرنے کے لیے بیان کی گئی۔ غایت اسقاط میں علاقہ مابعد ماقبل میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرے علماء نے اس کی اس طرح سے تفصیل اور توضیح کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنا ہے وہ تو کتابوں میں مشہور ہے، اب میں اس کو یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ وما ذکروا انہا غایت الاسقاط فمشہور فی الکتب، اور وہ جو فقہا نے فرمایا کہ یہ غایت اسقاط ہے تو وہ کتابوں میں مشہور ہے، جس کا یہاں ہم ذکر نہیں کریں گے۔ ثم الکعب فی روایت ہشام عن محمد، اب فرمایا نا
وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن کہ پیروں کو دھو کعبین، دو کعبوں تک. تو اب کعب کیا ہے؟ کعب کے بارے میں امام محمد علیہ رحمہ سے امام ہشام کی ایک روایت یہ ہے کہ کعب درمیان وسط قدم میں اس جوڑ کو کہتے ہیں جہاں پر تسمہ باندھا جاتا ہے. جن حضرات نے لڑکوں کے وہ سینڈل دیکھے ہوں گے جنہیں لڑکے پہنتے ہیں اور ان میں ایک چپکنا ہوتا ہے، چپکا دیتے ہیں، ہے نا؟ جو بدی ہوتی ہے بیچ قدم پر، ایک تو وہ ہوتی ہے جو انگلیوں میں پھنستی ہے، ایک اس سے اوپر ہوتی ہے بدی جو بیچ قدم پر رہتی ہے، اسے مقعد شراک کہتے ہیں. تسمہ باندھنے کی جگہ پہلے یہاں تسمہ بنتا تھا، فیتے جہاں بنتے ہیں قدم میں فیتے، وہی. تو امام ہشام کی روایت یہ ہے کہ کعب وسط قدم میں اس جوڑ کو کہتے ہیں جس پر تسمہ باندھا جاتا ہے، جہاں فیتے بنتے ہیں. لیکن ہشام کی روایت ٹھیک نہیں ہے. صحیح روایت کعب کے بارے میں یہ ہے کہ کعب وہ ابری ہوئی ہڈی ہے جس پر پنڈلی کی ہڈی اوپر سے آ کر ختم ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا پیروں کے جو گٹے پیروں کے جو ٹخنے ہوتے ہیں ان ٹخنوں میں دائیں بائیں دونوں طرف تھوڑی تھوڑی ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے نا؟ تو وہ کعب ہے جس پر اوپر سے اگر ہم نیچے کی طرف آئیں گھٹنے کی طرف سے نیچے کی طرف تو پنڈلی کی ہڈی وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے اور وہ جوائنٹ ہوتا ہے پنجے کی ہڈی اور پنڈلی کی ہڈی کا. فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ کعب وہ ابری ہوئی ہڈی ہے جس پر پنڈلی کی ہڈی ختم ہو جاتی ہے. اب انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ ابری ہوئی ہڈی کا کعب ہونا صحیح ہے، اور امام ہشام نے جو وسط قدم جہاں تسمہ باندھتے ہیں اس کو کعب کہا، وہ صحیح نہیں ہے. اس اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے اعضاء وضو میں جمع کے مقابل میں جمع کو ذکر کیا ہے. فرمایا فغسلوا وجوہکم، وجوہکم جمع ہے، ایدیکم جمع ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ مرافق، الی المرافق، ہے نا؟ الی المرافق، مرافق بھی جمع ہے. وامسحوا برؤوسکم، رؤوس بھی جمع ہے. وجوہ بھی جمع، اس ید ید بھی جمع، ایدی، مرافق بھی جمع، اور اس کے بعد رؤوس بھی جمع. پھر اس کے بعد ارجل، یہ بھی رجل کی جمع. لیکن اس ارجل کے مقابل میں جو ذکر کیا وہ الی الکعبین ذکر کیا ہے نا. جب جمع کے مقابلے میں جمع ذکر کی جاتی ہے تو انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے. جیسے کہ وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، تو وجوہ بھی جمع ہے اور کم بھی جمع ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ تم میں سے ہر انسان اپنے چہرے کو دھو لے، یعنی ایک انسان ایک چہرہ. پھر ایدی کہا، اس کے مقابل کیا؟ مرافق، دونوں جمع ہے. تو یہاں بھی انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوگا، یعنی ایک جانب سے جمع کا ایک فرد اور اس کے مقابلے میں دوسری جانب سے بھی جمع کا ایک فرد. اب ایک ہاتھ میں ایک کونی ہوتی ہے نا، تو ایدی جتنے ہاتھ، مرافق اتنی سامنے کونیاں. دونوں طرف سے ایک ایک فرد لکھ لیں تو مطلب کیا ہوا؟ ایک ہاتھ کی ایک کونی، ہے نا. اسی طرح رؤوسی کم میں دیکھیں، کم بھی جمع ہے، رؤوس بھی جمع ہے نا. تو ایک فرد ہم رؤوس سے لیں گے اور ایک فرد کم سے لیں گے، تو مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی اپنا ایک سر کا مسح کر لے. لیکن جب ارجل کا ذکر کیا، ارجل، تو ارجل تو جمع ہے لیکن اس کے مقابل میں جو فرمایا کعبین، وہ تثنیہ ہے. جمع کے مقابل میں جمع ہو تو انقسام الاحاد علی الاحاد مراد لے لیتے ہیں، یعنی ایک فرد اس جمع کا اور اس کے مقابل دوسرا فرد اس جمع کا. لیکن یہاں ارجل تو جمع ہے، اس کے مقابل میں کعبین تثنیہ ہے. تو اب انقسام الاحاد علی الاحاد والی بات یہاں مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جمع کے ہر فرد کے مقابل میں یہاں تثنیہ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے ہر ایک پیر کو دو کعبوں تک دھو لو، دو کعبوں تک دھو. اور دو کعب جو ہیں ہر پیر میں، وہ تبھی ہوں گی جب ہم اس ابری ہوئی ہڈی کو مانیں، کیونکہ وہی ہر پیر میں دو ہیں، ایک دائیں جانب سے ابری ہوتی ہے، ایک بائیں جانب سے ابری ہوتی ہے.
بخلاف تسمہ باندھنے کی جگہ ہے وسط قدم، وہ ہر پیر میں ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک نے ہر پیر کے لیے کعبین فرمایا۔ تو اس کعبین کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ کعب جو ہے وہ تسمہ باندھنے کی وسط قدم میں جگہ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ابری ہوئی ہڈیاں ہیں۔ دیکھیں، ثم الکعب فی روایت ہشام، پھر کعب ہشام کی روایت میں ان محمد، جو امام محمد علیہ رحمہ سے، هو المفصل الذي فی وسط القدم عند مقعد الشراک، وہ جوڑ ہے جو وسط قدم میں ہوتا ہے تسمہ باندھنے کی جگہ، لیکن الاسا انہا العظم الناتی، لیکن صحیح یہ ہے کہ کعب وہ ابری ہوئی ہڈی ہے، الذی ینتہی الیہ عظم الساق، جس پر پنڈلی کی ہڈی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح کیوں ہے؟ وذالک لأن تعالی اختار لفظ الجمعی فی اعضاء الوجوہ، اس لیے کہ اللہ پاک نے جمع کے لفظ کو اختیار فرمایا ہے وضو کے اعضاء میں۔ فَأُرِيدَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ انقسام الآحاد علی الآحاد، تو جمع کے مقابل میں جمع لانے سے مراد انقسام الآحاد علی الآحاد ہوگا۔ وختارہ فی الکعبی لفظ المثنیٰ، اور کعب میں لفظ تثنیہ کو اختیار فرمایا، کعبین فرمایا۔ فلم یمکن ان یراد به انقسام الآحاد علی الآحاد، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں انقسام الآحاد علی الآحاد مراد لیا جا سکے۔ فتبین ان المثنى مقابل لكل واحد من افراد الجمع، تو یہاں متعین ہو گیا کہ یہ تثنیہ ہی جمع کے افراد میں سے ہر فرد کے مقابل ہے۔ فیکون فی کل رجل کعبان، تو اس طرح ہر پیر میں دو کعب ہوں گے، وہم العظم الناتی، اور وہ وہی دو ابری ہوئی ہڈیاں ہر پیر میں، لا مقعد الشراک، مقعد شراک نہیں ہو سکتا، تسمہ باندھنے کی جگہ نہیں ہو سکتی، فإنه واحد فی کل رجل، اس لیے کہ وہ ہر پیر میں ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ومسح ربع راسی واللحیہ، اور فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی پوری اختلاف ائمہ کے ساتھ۔ ہم احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے نا، چاہے انسان آگے کر لے یا پیچھے کر لے یا دائیں کر لے یا بائیں کر لے، کسی جگہ بھی چوتھائی سر کا مسح ہو گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ ماتھے کے سامنے جو حصہ ہے آگے کی جانب سر کا، اس پر کرنا یہ سنت ہے۔ اب اس میں یہ بھی فرمایا کہ چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا بھی فرض ہے، تو یہ قول جو ہے نا، یہ قول مرجو ہے، کیونکہ وضو میں چوتھائی داڑھی کا مسح فرض نہیں ہے، بلکہ داڑھی کو دھونا فرض ہے۔ اگر وہ گھنی ہے تو اس کے ظاہر کو دھونا فرض ہے، اور اگر وہ گھنی نہیں ہے، چھدری ہے، ہلکے بال ہیں، تو اس کے تمام بالوں کو جڑ سے لے کر نوک تک، اور ان بالوں کے نیچے چہرے کے حد تک جو کھال ہے اس کا بھی دھونا فرض ہے۔ وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، چوتھائی سر کا اور چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا۔ المسح اصابۃ الید المبتلہ العضو، مسح کسے کہتے ہیں؟ تر ہاتھ کا عضو پر پہنچانا، تر ہاتھ کا عضو پر تک پہنچانا یہ مسح ہے۔ بعض نے کہا امرار الید المبتلہ العضو، تر ہاتھ کا عضو پر گزارنا یہ مسح ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے خالی ہاتھ تر کر کے مقدار ناسیہ پر یعنی چوتھائی سر پر رکھ لیا اور اس کو آگے پیچھے نہیں ہلایا تو مسح نہیں ہوگا، کیونکہ مسح نام ہے تر ہاتھ کو گزارنے کا، اور اس میں خالی رکھنا پائے گا، گزارنا نہیں پائے گا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مسح میں گزارنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر تر ہاتھ عضو تک پہنچ گیا اتنا کافی ہے، چاہے وہ اس کو آگے پیچھے کرے یا نہ کرے۔ اس لیے شارح علیہ رحمٰن نے یہاں اصابہ فرمایا، امرار نہیں فرمایا۔ المسح اصابۃ الید المبتلہ العضو، مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کو عضو پر پہنچانا۔ اما بللن یاخذہ من اللائی او بللن باقیا فی الید بعد غسل عضو من المغسولات،
اب یہ کہ ترہات کس چیز سے ہو، تو اس میں 4 طرح کی تری ہم کو سمجھ میں آتی ہے ہاتھ کو تر کرنے، جو ہاتھ ہم کو سر پر جس سے مسا کرنا ہے اس کے تر ہونے کی 4 صورتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ برتن سے پانی لے کر ہم ہاتھ کو تر کر لیں۔ دوسرا یہ کہ مسا سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھ دھوئے ہوتے ہیں، ان ہاتھوں میں تری لگی ہوتی ہے، وہی سر پہ پھیر لیں ایسے ہی۔ تیسرا یہ ہوگا کہ ہم نے جو مسا کیا ہے جس عضو کا، جیسے سر کا مسا، یا کوئی ایسا انسان ہے جس کے زخم ہے کہیں، ہاتھوں پر زخم ہے مثلاً اس کے، تو وہاں اتنے حصے پر مسا کیا، تو جس حصے پر مسا کیا ہے اس حصے سے تری چھٹا کر اپنے ہاتھ کو تر کر لیں، ہے نا۔ یا جو ہے عضو ممسو کے مسا کے بعد جو تری باقی رہ گئی ہمارے، جیسے کسی شخص نے اپنے سر کا مسا کیا، ٹھیک ہے، 2 شخص وضو کر رہے تھے، کسی نے اپنے سر کا مسا کیا اور اس نے اپنے ہی جن ہاتھوں سے مسا کیا تھا اور ہلکی پھلکی تری باقی رہ گئی تھی، اسی ہاتھوں سے وہ دوسرے کا مسا کرنے لگا، ہے نا۔ تو یہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 صورتوں میں تو بلا شبہ جو ہے مسا ہو جائے گا، جائز ہے۔ برتن سے پانی لے کر ہاتھ تر کر لیا ہو، یا ہاتھ دھلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جو تری باقی ہے اسی سے کر لیا۔ اپنے کسی عضو سے پانی چھٹا کر، چاہے وہ عضو دھونے والا ہو یا مسا والا، اس سے پانی چھٹا کر مسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یا عضو ممسوح کے مسا کرنے کے بعد ہاتھوں میں جو تری بچی، جیسے کسی نے اپنے سر کا مسا کیا اس کے ہاتھ میں تری بچی، اب وہ اپنے ہاتھوں سے دوسرے کا مسا کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اما بللن یاخذہ من اللہ، تر ہاتھ کا اس پر پہنچانا یہ مسا ہے۔ اب یا تو ایسی تری کے ذریعے ہو جس کو اس نے برتن سے لیا ہو، او بلن باقین فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، یا اعضاء مغسولہ میں سے کسی عضو کو دھونے کے بعد ہاتھ میں جو تری باقی ہے اس سے ہو۔ ولا یکفی البلل الباقی فی یدہ بعد مسح عضو من الممسوحات، اور وہ تری کافی نہیں ہے جو ہاتھ میں باقی رہ جاتی ہے کسی عضو ممسوح کا مسح کرنے کے بعد۔ بلا بلل یاخذہ من بعض اعضائہ، اور نہ وہ تری کافی ہے جس کو متوضی لے اپنے بعض اعضاء سے، سواء کان ذلک العضو مغسولا او ممسوحا، اب چاہے وہ عضو مغسول ہو یا ممسوح۔ وقضا فی مسح الخف، اور یہی تفصیل مسح خف میں بھی ہے۔